مایوسی کے اندھیروں میں امید کی دعا۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے پروردگار، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے انتہائی بیماری اور تکلیف میں اللہ پاک سے کی تھی۔ یہ دعا صبر، شفا اور اللہ پاک کی رحمت اور مہربانی حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین سہارا ہے۔ قرآن پاک میں الفاظ اس کے یہ ہیں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا اللہ پاک سے، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ پاک نے نہ صرف ان کی بیماری دور کی بلکہ ان کا سب کچھ، مال و اولاد سب دگنا کر دیا۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہم میں سے بھی بیمار، پریشان حال یا مال کی تنگی کا شکار مسلمان بھی جب پورے یقین اور امید سے یہ دعا پڑھنے کی عادت اور معمول بنا لے تو اللہ پاک کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ پاک ہی تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہے۔ عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح کہ اپنی بیماری و پریشانی کا شکوہ نہیں کیا انہوں نے اللہ پاک سے، بلکہ صرف اپنی حالت بیان کی ہے اور رحمت کا واسطہ دیا ہے، رحمت کو طلب کیا ہے۔ ہم بھی اسی طرح اپنی حالت بتائیں، اللہ کی رحمت کا واسطہ دیں اور اللہ پاک سے رحمت طلب کریں۔ اللہ پاک ہماری تمام تکلیفیں دور فرمائے اور صحت و عافیت عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پر ایک خاص چیز یاد رکھنی ہے، مفسرین اور مؤرخین، تفسیر ابن کثیر اور اسی طرح طبرانی وغیرہ کے اندر ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید جلد کی بیماری تھی جس نے ان کے پورے جسم کو متاثر کیے ہوا تھا۔ نیز یہ بات بھی یاد رہے، انبیاء علیہم السلام ایسی بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں جو بیماری لوگوں میں گھن یا نفرت پیدا کرے، کیونکہ یہ چیز شان نبوت کے خلاف ہے، یہ چیز نبوت کی شان کے خلاف ہے، اور غیر مستند روایات وغیرہ میں جو باتیں آتی ہیں یا سنتے ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بس ہمیں اس بات پر اکتفا کرنا چاہیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کی آزمائش جو ہے اس میں ایک بیماری تھی جو انتہائی شدید تکلیف جسمانی اور جلد کا مرض تھی، جس نے انہیں سالہ سال، ایک روایت کے مطابق آتا ہے، ابن حبان کی روایت ہے کہ 18 سال، تو سالہ سال بستر سے لگائے رکھا۔ انبیاء علیہم السلام اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں ایسی حالت میں نہیں چھوڑتا جس سے لوگ دین سے متنفر ہو جائیں۔ لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری تکلیف دہ تو تھی، لیکن یاد رہے کہ گھنونی نہیں تھی،
بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا تھا، صبر بھی کیا اور دعا بھی کی، صبر بھی کیا اور دعا بھی کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر بھی کیا اور دعا بھی کی، تو صلے میں اللہ پاک نے صحت کے ساتھ ساتھ، تندرستی کے ساتھ ساتھ، شفا کے ساتھ ساتھ مال و اولاد بھی دگنی عطا فرمائی دوبارہ۔ ماشاء اللہ، اللہ کی شان کریمی، اللہ کی شان رحیمی پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔